کوئی پریشانی ہو سب سے پہلے کس کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے؟ اللہ کا۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ هو اعلم بکم اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، جب تمہاری ماں تمہیں نہیں جانتی تھی، ماں کے پیٹ میں تھے تم، وہ اس وقت سے تمہیں جانتا ہے، تم سے محبت کرتا ہے ماں سے بھی 70 گنا زیادہ۔ علی کل شیء قدیر ہے، اس کی عظمت ہے، اس کا جلال ہے، لہذا جب بھی پکارا جائے گا، وہ پکار جو اسباب سے ہٹ کے ہے۔ اسباب کا مطلب کیا ہے؟ مجھے پیاس لگ رہی ہے، میں کہتا ہوں پانی چاہیے، آپ جائیں گے اٹھ کے کولر سے پانی نکالیں گے لے آئیں گے، یہ وہ مدد نہیں ہے، یہ تو ہر ایک سے مانگی جاتی ہے۔ ایک مدد وہ ہوتی ہے اس کے ارادے کا نام، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو دو کام کرتا ہے، یا تو ویسے اسباب پیدا کر دیتا ہے یا بغیر سبب کے کام کر دیتا ہے۔ وہ بغیر سبب کے کام کرے، اس کو معجزہ اور کرامت کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ اور کرامت۔ کوئی سبب نہیں ہے، کر دیا اس نے۔ جیسے بنی اسرائیل میں ایک بندہ مر گیا، قرآن سے پتہ چلتا ہے اور آسمانی کتابوں سے بھی، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، بڑے بڑے ہو رہے تھے، بے گناہ لوگوں پہ الزامات لگ رہے تھے، اللہ نے اس مقتول کو زندہ کیا، اس مقتول نے کھڑے ہو کے نام بتایا میرا قاتل یہ اللہ نے مدد کی سبب کے بغیر۔ یہ ہوتا ہے یہ معجزہ، کرامت۔ کرامت اب بزرگوں کی ہوتی ہے اور معجزہ پیغمبروں کا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کرامت پر ایمان ضروری نہیں ہے جب تک کہ وہ قطعی دلیل سے ثابت نہ ہو۔ اگر قطعی دلیل کے بغیر ہے تو اگر آپ کو بیان کرنے والے پر اعتماد ہے تو مان لیں، بیان کرنے والے کے بارے میں آپ کا خیال ہے پھینک رہا ہے لمبی لمبی، تو نہیں مانے آپ۔ ان معجزے کا انکار نہیں کر سکتے آپ، لیکن قرآن میں کچھ کرامتیں ایسی ہیں کہ ہیں وہ کرامت لیکن ماننی پڑیں گی، کیونکہ بیان کون کر رہا ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے۔ اسی طرح بیان کرنے والا قابل اعتماد ہے، آپ کو پتا ہے یہ جھوٹ نہیں بولے گا، پھر بھی آپ انکار کر رہے ہو تو یہ کرامت کا انکار نہیں ہے، پھر خدا کی قدرت کا انکار ہے۔ میں نے شہیدوں کے خون کی خوشبو خدا کی قسم اپنی ناک سے سونگھی ہے۔ اب جس کو مجھ پہ اعتماد ہوگا مان لے گا یار اللہ کی قدرت ہے، بندہ شہید ہوا اور اس کے خون سے اللہ نے خوشبو پیدا کر دی۔ لیکن آپ کو اگر مجھ پہ اعتماد نہیں ہے، آپ کا خیال ہے یہ مولوی صاحب پھینکو ہیں، تو نہ مانو آپ۔ لیکن آپ کا خیال ہے کہ مولوی صاحب پھینکو نہیں ہے، کیوں پھینکوں گا بھائی؟ کیوں جھوٹ بولوں گا میں؟ اتنی بڑی قسم مسجد میں ممبر پہ بیٹھ کے کیوں اٹھاؤں گا؟ اس کے باوجود بھی اگر آپ انکار کر رہے ہو کہ نہیں جی شہید کے خون سے خوشبو آ ہی نہیں سکتی، تو پھر یہ ہمارا انکار نہیں ہے، پھر یہ خدا کی قدرت کا انکار ہے۔ یہ وہی لا مذہبیت ہے، الحاد ہے، جس کی بیس پہ لوگوں نے خدا کا انکار کیا ہے۔ کیونکہ آج بہت سے لوگ بابوں کی کرامتوں کا انکار کرتے کرتے لمٹ کراس کر چکے ہیں، کرامت کے وجود ہی کے منکر ہو گئے۔ یہ غلط ہے، کسی بھی چیز کے اعتدال سے اس پہ رد کیا جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بات؟ توحید یہ نہیں ہے کہ آپ کرامتوں کا انکار کرتے ہیں، توحید کرامت کا وجود تو توحید کی بڑی دلیل ہے کہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو مدد اسباب سے ہٹ کے کون کرتا ہے؟ بولو اللہ۔ اب اللہ جب مدد کرتا ہے تو دو طریقے ہوتے ہیں اس کے، یا تو بغیر سبب کے کر دے گا، جیسے میں نے مثالیں دی، فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے کیسے بچایا؟ ناکامی کے نقشے پہلے پیدا کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے بنی اسرائیل کو لے کر، گھوڑے پہ جا رہے ہیں دوڑتے ہوئے، راستہ بھلا دیا اللہ نے، صحیح ہے نا؟ آگے پانی ہے، سمندر ہے، پیچھے فرعون، بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون، مارے گئے، بس آگے پانی، پیچھے اتنا بڑا لشکر گئے۔ اب اسباب کی دنیا میں بچنے کا کوئی چانس تھا؟ اے بھائی امپاسبل۔ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پہ اعتماد، تو یہ جو اعتماد ہے یہ ہے وہ محبت جو کس کو دی جا رہی ہے؟ معبود کو۔ اگر وہاں کوئی سائنٹسٹ آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتا کہ میں کوئی ابھی ایسا کروں گا، ایک توپ ایجاد کر لوں گا اور ان فرعونیوں پہ آپ بمبارمنٹ کرو گے، موسیٰ علیہ السلام مان لیتے اس کی بات؟ بولو نہیں۔ اس پہ توکل کرتے؟ نہ بھائی، اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، اتنی جلدی کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ معبود کس کو مانتے تھے؟ اللہ کو، صرف اللہ کو، صرف اللہ۔ عیسائی صرف اللہ نہیں کہتے، مسیح علیہ السلام کو بھی ساتھ میں ملا لیتے ہیں، نہ صرف ایسے موقع پہ صرف کون؟ اللہ۔ کوئی پیغمبر، کوئی ولی، کوئی فرشتہ نہیں، کیونکہ اب اسباب سے ہٹ کے مدد کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اس کی قدرت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ محبت اور یہ تعلق اللہ کے علاوہ کسی اور کو دیا، آپ 100 دفعہ کہو کہ میں صرف ایک اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کہے گا تم ایک اللہ کو نہیں مانتے، تم صرف زبان سے بولتے ہو، حقیقت میں تم نہیں مانتے، جھوٹ بولتے ہو تم۔ آپ کہہ رہے ہو مسیح سے بھی دعائیں مانگی جائیں، مریم سے بھی دعائیں مانگی جائیں علیہم السلام، اور پھر کہو ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، تو آپ کے کہنے سے اللہ نہیں مان لے گا اس بات۔ اللہ کہے گا میں نہیں مانتا، میں اس کو مانوں گا کہ یہ ایک خدا کو مانتے ہیں جو مصیبتوں میں صرف کس سے مانگے گا؟ صرف اس اللہ سے مانگے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پہ کیا کہا؟
ان معی ربی، میرے ساتھ کون ہے؟ اللہ۔ کیا مطلب؟ وہ مدد کرنا چاہے گا تو کر دے گا۔ حضرت موسیٰ کے علم میں بھی نہیں تھا کہ کیسے کرے گا، کیونکہ اب تک تو حضرت موسیٰ نے لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا تھا نا، تو یہ لاٹھی سانپ بن کے کتنے فرعونیوں کو کھا لیتی بھائی؟ کیا خیال ہے؟ پیچھے سے سینکڑوں ہزاروں کا لشکر آ رہا ہو اور آپ کے ہاتھ میں ایک اژدہا ہو، وہ اژدہا کچھ کر لے گا؟ کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ کتنوں کو کھائے گا وہ؟ بلکہ آنے والا سب سے پہلے اژدہا پہ وار کرے گا کہ پہلے اس کو قتل کرو۔ تو اللہ مدد کرتا ہے بعض دفعہ بغیر سبب کے، کہتا ہے چلو بھائی۔ اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ یہ لاٹھی کو آپ پانی پہ ماریے۔ حضرت موسیٰ نے لاٹھی پانی پہ ماری اور فکان کل فرق کالطود العظیم، وہ جو پانی تھا دو پارٹ میں ڈیوائیڈ ہو کے پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا، سارا جمع ہو گیا ایک طرف۔ اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ معجزہ ہو یا کرامت ہو، اس میں ولی یا پیغمبر کے ارادے کا دخل نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو سانپ بنا سکتے ہیں، سمندر کے دو ٹکڑے کر سکتے ہیں، تو ہمارے نبی مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتے؟ بھائی نہ موسیٰ علیہ السلام مشکل کشا، نہ سید الانبیاء مشکل کشا۔ مشکل کشا صرف ایک اللہ کی ذات ہے جس کے پاس اختیارات ہیں۔ حضرت موسیٰ کے پاس اگر سمندر کو توڑنے کا اختیار ہوتا تو خود سے کر لیتے نا یہ کام، وہ تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ آپ لاٹھی کو پانی پہ ماریے۔ حضرت موسیٰ کو نہیں پتا کیا ہونے والا ہے، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس پہ عمل کریں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ لاٹھی کو پانی پہ مارنے کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے؟ کبھی دنیا میں ایسا ہوا کہ لاٹھی کو پانی پہ مارے تو پانی ٹھہر جائے؟ ہل جاتا ہے اور زیادہ۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ڈائریکٹ کیوں نہیں اللہ نے کر دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ ہماری مدد کر، اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اور پانی کو روک دیا اللہ نے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ روک دیتے اللہ تعالیٰ کلمہ کن کی طاقت سے، چلو بھائی نکل جاؤ۔ موسیٰ کو کیوں کہا جا رہا ہے علیہ السلام کو کہ لاٹھی مارے پانی پہ؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں نا ایک حکمت نہیں ہوتی، ایک کام میں 20 حکمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ کی لاٹھی پانی پہ اس لیے مروائی جا رہی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں موسیٰ کی فضیلت بھی بیٹھے کہ اللہ یہ کام خود بھی کر سکتا تھا لیکن اپنے کلیم کی لاٹھی سے یہ کام لے رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اس سے میرا جو تعلق ہے وہ موسیٰ کلیم اللہ سے جو مجھے محبت ہے وہ تم میں کسی اور سے وہ محبت نہیں ہے، اس کی لاٹھی سے میں سمندر کے 2 حصے میں ٹکڑے کروں گا۔ تو جیسے اللہ پیغمبر کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کام خود کرتا ہے، لاٹھی اور ہاتھ پیغمبروں کا استعمال کرتا ہے، ایسے ہی بعض ولی اللہ ہوتے ہیں جن کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کام اللہ کرتا ہے، ہاتھ کس کا استعمال ہوتا ہے؟ بزرگ کا، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ سارے بابے 2 نمبر نہیں ہوتے، کچھ بابے 1 نمبر بھی ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں نے بابوں کا انکار کرتے کرتے خود بابے بن گئے اور باقی سارے بابوں کی نفی کر دی۔ یہ غلو ہے، سمجھتے ہو؟ جب نہیں پڑھو گے رات کو تو کیسے سمجھو گے بات؟ دیکھو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، اپنے دربار میں کہا ملکہ سبا اپنے کنٹری سے آ رہی ہے، اس کے آنے سے پہلے کون ہے جو اس کا تخت اٹھا کے لے آئے گا؟ ایک جن نے کہا میں لے آؤں گا، اتنی ٹائم لگے گا اس میں، ایسا نہیں ہوگا ڈھن گیا تھوڑا ٹائم لگتا ہے آنے میں اور جانے میں۔ ایک بزرگ تھے جن کے پاس انجیل کا زبور کا علم تھا، انہوں نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اے پیغمبر آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت حاضر کروں گا۔ یہ کہا اور تخت حاضر۔ تو یہ کیا تھا؟ معجزہ تھا یا کرامت تھی؟ کرامت، کیونکہ غیر نبی کے ہاتھ پہ، اور ہر ولی کی کرامت پیغمبر کا معجزہ ہوتا ہے، پیغمبر کا معجزہ، کیونکہ وہ ولی کے ہاتھ پہ کرامت اسی لیے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اس پیغمبر پر ایمان لاتے ہیں، اگر ایمان نہ لاتے تو وہ کرامت ظاہر نہیں ہوتی۔ تو یہ پیغمبر کی فضیلت ہے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پہ تو کرامت ظاہر ہوئی نہیں، بزرگ کے ہاتھ پہ ہو گئی، یا آج کل لوگ کہتے ہیں نا ہم جب بزرگوں کی کرامتیں بیان کرتے ہیں، یہ کرامت یہ کرے صحابہ کے ہاتھ پہ تو ہوئی نہیں، تم لوگ کے بزرگوں کے ہاتھ پہ ہو گئی۔ یہ ممکن ہے کہ ایک کی فضیلت زیادہ ہو اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر نہ ہو، اور ایک کی فضیلت کم ہو اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو جائے، یہ ممکن ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا مقام زیادہ تھا، وہ تخت نہیں لے کر آئے، بزرگ کا مقام کم تھا، انہوں نے سیکنڈوں میں تخت حاضر کر دیا۔ اب جو شرک ذہنیت والے لوگ ہیں وہ کہیں گے دیکھو اللہ نے بزرگوں کو بھی اختیارات دے رکھے، سیکنڈ میں تخت یہاں سے وہاں اٹھا کے لے آئے، اسی لیے ہم داتا دربار پہ جاتے ہیں کہ وہ سیکنڈوں میں حمل ٹھہروا دیں۔ میاں بیوی میں حمل نہیں ٹھہر رہا، دوائیں کھا کھا کے پاگل ہو گئے، تو وہاں جائیں گے تو حمل ٹھہر جائے گا۔
صحیح ہے نا, ایک دفعہ جائیں گے حمل ٹھہر جائے گا, ان کو پاس یہ اختیارات ہیں. ہم جائیں گے تو ہمارے آنے والی مصیبتوں کو وہ دور کر دیں گے. جب ان کو کہا جاتا ہے یہ تو شرک ہے تو کہتے ہیں پھر سلیمان السلام کے دور کے بزرگ نے یہ جب کیا شرک, وہ بھی تو شرک تھا. تو جواب کیا ہے بھائی, وہ بزرگ نے نہیں کیا, وہ کس نے کیا ہے, اللہ نے کیا ہے, وہ اللہ نے کیا ہے. اللہ نے اس بزرگ کے دل میں الہام کر دیا تھا میں یہ کام کرنے والا ہوں اور اس کے لیے میں نے آپ کی سلیکشن کی ہے, قبول ہے. انہوں نے کہا ہاں ہو گیا. اگر ان بزرگ کے پاس یہ اختیارات ہوتے تو وہ تو تخت ہی دائیں بائیں کرتے رہتے بیٹھ کے. کیا خیال ہے آج اگر کوئی بزرگ ہو جس کے پاس یہ اختیار ہو, وہاں سے وہ امریکہ کے صدر کا تخت اٹھا کے یہاں لے آئے, اس کی اب تخت کا دور گیا, اب کرسیاں آ گئی ہیں کہ جی امریکہ کے صدر کی کرسی چاہیے مجھے تاکہ میں بیٹھ کے اس پہ صدر امریکہ بن جاؤں, ٹھک کرسی آئی. تو وہ صاحب کیا کرتے, یہ جو لوڈنگ کا جتنا کام ہے ان کا سارا بزنس ٹھپ. کیا خیال ہے بھائی, ہمیں فرنیچر چاہیے گھر میں, جی بیٹی کی شادی ہے, جہیز کے لیے لالو کھیت گئے یا طارق روڈ گئے لوڈنگ کے لیے, یار اس بزرگ کو فون ملا یہ بیڈ کسی سے نہیں اٹھ رہا ہے, ٹھک بیڈ دلہن کے کمرے میں, بلکہ دلہن ہی اٹھوا کے لے آؤ, رخصتی کی ضرورت کیا ہے. گاڑی جائے گی پاں پاں پاں, وہ باجے بجیں گے, پھر جوتا چھپائی اور 20 قسم کے خرچے ہیں. بزرگ کو رابطہ کیا حضرت دلہن کا ویٹ کافی زیادہ ہے اور گاڑی ابھی فوراً مل نہیں رہی ہے, اور ابا رخصتی کرنے میں تاخیر بہت کر رہے ہیں اس کے ابا. ایسے بھی ابا ہوتے ہیں مارکیٹ میں. بزرگ کیا کرتے, بھائی میرے اتنے ریٹ ہیں اور میں صدقہ کروں گا کیونکہ میں بزرگ ہوں, وہ کھاؤں گا نہیں, میں مختلف علاقوں میں تعاون کروں گا, اتنے پیسے دے, ٹھک دلہن کہاں آپ کے بیڈ پہ. تو اگر یہ داتا بزرگوں کے پاس یہ اختیارات آ جائیں نا تو اس کائنات کا نظام تباہ و برباد ہو جائے. تو وہ جو سلیمان علیہ السلام کے پاس جو بزرگ تھے وہ بھی ایک ہی دفعہ تخت لے کر آئے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ بار بار تخت دائیں سے بائیں کرتے رہیں بیٹھ کے. وہ تو اللہ نے دل میں ڈال دیا کہ میں ایک دفعہ آپ کے ہاتھ پہ یہ کرامت ظاہر کرنا چاہتا ہوں. تو کرامت اسی طرح ہی ہوتی ہے, اختیارات نہیں آ جاتے کسی کے پاس کہ جب کریں جیسے کریں وہ فوراً ہونا شروع ہو جائے, یہ نہیں ہوتا. تو جو شرکیہ دماغ کے لوگ ہیں انہوں نے تو اس پہ شرک کرنا شروع کر دیا, اور جو ملحد ہیں, ایتھیسٹ ہیں, خدا کے منکر ہیں یا خدا کے منکروں جیسا ذہن رکھتے ہیں. بعض ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن وہ سمجھتے ہیں اللہ کے پاس کوئی طاقت نہیں, اللہ کچھ نہیں کر سکتا, سب کچھ اسباب سے ہی ہوتا ہے. تو یہ بھی ملحدانہ سوچ کے حامل ہیں. تو یہ والے اسکالر بھی بزرگوں کی کرامت کا انکار کرتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو گیا, ایسا کیسے ہو گیا. تو سمجھ لو یہ اصل میں تو لیبل یہ لگا رہے ہیں کہ ہم شرک کی نفی کر رہے ہیں, لیکن شرک کی نفی کی آڑ میں اصل میں اللہ کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں, یہ کہ اللہ یہ نہیں کر سکتا. لہذا یہ ہر کہانی کو, ہر کرامت کو بولتے ہیں کہانیاں. ہر کرامت کو کیا بولتے ہیں, کہانیاں سنا رہے ہیں. بھائی کچھ کرامت کے واقعات مستند ذریعے سے ہوتے ہیں. فضائل اعمال میں جو کرامت کے واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ شیخ الحدیث مولانا زکریا نے خود بیان نہیں کیے, وہ جن لوگوں کی کتابوں سے بیان کیے وہ سارے مستند لوگ ہیں. ان میں بہت سے تو بخاری مسلم اور حدیث کی کتابوں کے راوی ہیں. اگر آپ ان کو جھوٹا قرار دو گے تو آپ کو حدیث پہ اعتماد ختم ہو جائے گا. تبھی یہ جتنے لوگ ہیں نا جو فضائل اعمال کی کرامتوں پہ اعتراض کرتے ہیں, یہ مولانا زکریا کو تو بولتے ہیں کہ انہوں نے کہانیاں سنائی ہیں. جس کتاب سے مولانا زکریا نے وہ کرامت کا واقعہ لیا ہوتا ہے اس کتاب کے مصنف کو کبھی نہیں کہتے کہ یہ جھوٹا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تبھی فضائل اعمال, فضائل صدقات کی کرامتوں کے واقعات پہ کوئی بھی اعتراض کرے نا تو فوراً بولو کہ ٹھیک ہے تو اپنی بات پہ قائم رہنا. جس کتاب سے انہوں نے کرامت لی ہے اصل میں تو اس کتاب کا مؤلف جھوٹا ہے نا, تو بول کے اس کتاب کا مؤلف جھوٹا ہے. پھر جب وہ بولے تو پھر آپ بتاؤ کہ اس کتاب کا مؤلف کیا تھا, اس کی حیثیت محدثین کی نظر میں کیا تھی. تبھی یہ جتنے لوگ ہیں یہ بس امت میں تفریقہ پھیلاتے ہیں. تو اعتدال کی راہ کیا ہے, نہ تو ہر بزرگ کی کرامت کو مانا جائے. یہ ٹاپک سے میں ہٹ گیا, دوبارہ اصل ٹاپک پہ آ رہا ہوں. نہ تو ہر بزرگ کی کرامت کو مانا جائے گا, ایک بات. مستند ذریعے سے جو کرامت ہوگی اس کو مانا جائے گا. دوسری بات, کرامت کا مطلب کیا ہے, اختیارات کسی کے پاس نہیں ہے. کبھی کبھار اللہ کسی کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے, جیسے سلیمان السلام کے دربار میں کوئی بزرگ تھے, اللہ والے ہوں گے, کوئی جانتا نہیں تھا ان کو, اللہ نے ان کی بزرگی کو ظاہر کرنے کے لیے ان کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر کر دی کہ دیکھو یہ بھی میرے نیک بندے ہیں. تو کبھی اللہ ایسا کر دیتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہم اس کو پکارنا شروع کر دیں. اختیارات کس کے ہاتھ میں ہیں, اللہ کے ہاتھ میں. اختیارات اللہ کے ہاتھ میں تھے, پھر اس نے موسیٰ کی لاٹھی سے, موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے سمندر کے 2 ٹکڑے کر دیے. کیے کس نے, اللہ نے. تو سمندر کے 2 ٹکڑے کروانے ہو تو کس کو پکارا جائے گا, اللہ کو. پھر اللہ کی مرضی بھائی. تو اللہ 2 طرح سے مدد کرتا ہے, ایک اسباب سے ہٹ کے, جیسے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی, کوئی سبب نہیں ہے, سمندر کو 2 ٹکڑے میں ڈیوائڈ کر دیا, چلو بھائی چلو یہاں سے جاؤ. جب فرعون آیا دوبارہ ملا دیا اللہ نے. اس طرح سے بھی اللہ مدد کرتا ہے. اور ایک یہ کبھی کبھار ہوتا ہے, یہ اللہ کی عادت بولو نہیں ہے. عادت اللہ کی اسباب پیدا کرے گا. اللہ کی عادت کیا ہے, مثال کے طور پر آپ کمارے چھڑے چھاٹ اللہ سے دعا مانگ رہے ہو میں بھی صاحب اولاد بن جاؤں, تو ایسا نہیں ہوگا آپ کو حمل ٹھہر جائے اور بچہ پیدا ہو جائے. نہ. یا کوئی لڑکی دعا مانگ رہی ہے اللہ بغیر شوہر کے اولاد دے دے, اولاد دے دے. کوئی آ کے مولوی صاحب کہیں گے تیرا دماغ خراب ہے, شوہر کے بغیر اولاد نہیں ملتی. ہو کہ معاذ اللہ نقل کفر کہ حضرت مریم کو بھی تو بغیر شوہر کے مل گئی تھی. بھائی وہ ونس اپون اے ٹائم. کبھی اللہ ایسا کرتا ہے کہ اسباب کے بغیر
مدد کر لیتا. ونس اپون اے ٹائم. ورنہ ایسا نہیں ہوتا. معجزے کرامات بہت کم ہوتے ہیں اور ان پر شرعی حکم کا مدار نہیں ہوتا. خوب سمجھ لو, شریعت جو ہمیں فیصلے کرنے کا حکم دیتی ہے وہ معجزوں اور کرامتوں کو دیکھ کے نہیں بلکہ گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے فیصلے کرنے کا حکم دیتی ہے. معجزے کرامت صرف اللہ اپنی قدرت بیان کرنے کے لیے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں, اس کے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ فرار ہوئے, کسی ملک میں جنگ چھڑ گئی, آپ بھی مظلومن فرار ہوئے وہاں سے, اور آپ نے وہ والا راستہ اختیار کیا جہاں سمندر ہے. اب کوئی کہہ رہا ہے وہاں سمندر ہے, پاگل کہاں جائے گا, آگے نہیں, ادھر سے انڈا موڑ سے لیفٹ سائڈ پہ مڑ جا, ادھر سے ہوتا ہوا گلشن اقبال سے ہوتا ہوا ٹھٹھا کی طرف نکل جا. وہ کہہ رہے نہیں, میں کہاں جاؤں گا, سینڈ سپٹ اور ہاکس بے کی طرف جاؤں گا. کسی نے کہا وہاں آگے راستہ بند ہو رہا ہے. کہے گا تجھے اللہ کی قدرت پہ یقین نہیں ہے, موسیٰ علیہ السلام بھی تو اسی ٹریک پہ چلے تھے, آگے راستہ بند تھا, اس خدا نے اپنی قدرت دکھائی اور سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. تو میں جب وہاں جاؤں گا آگے اللہ اپنی قدرت سے کشتیاں بھیج دے گا, اللہ اپنی قدرت سے سمندر کو پھاڑ دے گا. تو ہم کہیں گے تیرا دماغ ہو گیا ہے خراب, نہیں آئی میرا خیال ہے بات. ہم کیا کہیں گے, تیری کھوپڑی ہو گئی ہے آؤٹ. ہم کہیں گے بھائی موسیٰ علیہ السلام جان کر اس راستے پہ نہیں چلے تھے, بھول گئے تھے راستہ. چلے تو وہ اس ٹریک پہ تھے جو خشکی کا راستہ جاتا ہے, وہ راستہ ہی بھول گئے, بس اللہ نے اپنی قدرت دکھانی تھی. کہ نہیں تم اللہ کی قدرت کے منکر ہو, کیا اللہ سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم نہیں کر سکتا؟ بھائی کر تو سکتا ہے, تو اللہ کرے گا, کر تو سکتا ہے, لیکن تجھے یہ کس نے کہا کہ کرے گا؟ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کوئی مجھے مشورہ دے رہا تھا, کوئی ایسے بے احتیاطی والا مشورہ دے رہا تھا. میں نے کہا یار حالات ٹھیک نہیں ہے, اس طرح میرا جانا ایسے موقع پہ وہاں ٹھیک نہیں ہے, آج کل تھریٹس بہت ہیں, تھوڑا پرانی بات ہے, جان کا خطرہ ہے. اس نے کہا اللہ نے چاہا تو اللہ بچائے گا. میں نے کہا کہ اللہ نے نہیں چاہا تو تیرا باپ بچائے گا پھر؟ کہ نہیں اللہ نے چاہا تو اللہ بچا لے گا. یہ تو ہمیں پتا ہے اللہ نے چاہا تو بچائے گا, لیکن مجھے پتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا. میں بلیچ پی رہا ہوں, اللہ نے چاہا تو اللہ بچا لے گا. مجھے پتا ہے یہاں فلاں جگہ پہ دہشت گردی ہے, قتل و غارت ہو رہے ہیں, نہیں جاؤ بھائی, وہاں پہ بم پھٹ رہے ہیں, حالات خراب ہیں, اللہ نے چاہا تو اللہ بچا لے گا. تو ٹھیک ہے, بہت سے لوگوں کو اللہ نے بچایا بھی ہے. اب کراچی کے جو حالات خراب چل رہے تھے, جگہ جگہ بم دھماکے ہو رہے تھے, بنارس لوگ جاتے تھے نا, وصیت کر کے جاتے تھے کہ میں بنارس جا رہا ہوں. بنارس والا ادھر آتا تھا, وصیت کر کے آتا تھا میں انڈا موڑ آ رہا ہوں. ایسی جنگ چل رہی تھی, لوگوں نے کہا ویزے لے کے جاؤ بھائی. تو کراچی کے حالات دیکھے نا, تو اس میں کہا جاتا تھا بھائی گھر سے باہر مت نکلو, نہیں جی اللہ بچائے گا, اللہ نے چاہا تو اللہ بچائے گا. یقیناً اللہ نے چاہا تو بچائے گا, لیکن اللہ چاہے گا کہ نہیں چاہ رہا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. تو چاہتا ہے کہ اللہ چاہے کہ میں بچوں, لیکن اللہ بھی چاہتا ہے کہ تو جو چاہتا ہے وہ ہو. تو اس لیے معجزوں اور کرامتوں پر فیصلے نہیں کر سکتے آپ. اس کی ایک اور مثال, جب ایک شرعی حکم لوگوں کو بیان کیا جاتا ہے کہ بغاوت کے لیے یا جہاد کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس پراپر تیاری ہو, دشمن سے لڑنے کی طاقت ہو. اس طاقت کے بغیر آپ کو نہ جنگ کرنے کی اجازت ہے, نہ مسلح بغاوت کی اجازت ہے. جب تک آپ کے پاس پاور نہیں ہے, سامنے ٹینک ہے آپ کے پاس, اس کے مقابلے میں نہ ٹینک ہے نہ جہاز ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو آپ کیسے بغاوت کرو گے؟ لوگ کہتے ہیں بدر میں کیسے ہو گیا, 313 نے 1000 سے مقابلہ کیا, اور خالد ابن ولید نے 60 سے 60,000 کا حصار توڑا. بھائی بدر میں 313 کا جو 1000 سے مقابلہ تھا وہ نبی کے ارادے سے نہیں تھا, وہ تو کسی اور ارادے سے نکلے تھے. تو مشرکین نے اچانک 1000 کا لشکر لے کے آ گئے, تو وہ تو اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں تھا. تبھی پھر مدد اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. تو وہ معجزہ تھا کہ 313,000 پہ غالب آ گئے. نبی خود 313 کو لے کے مکہ پہ چڑھائی کے لیے کبھی بھی نہیں نکلے. نبی مکہ پہ چڑھائی کے لیے اپنے ارادے کے ساتھ اس وقت گئے جب 10,000 کا لشکر تیار ہوا ہے, پھر آپ نے مکہ پہ اٹیک کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ دیکھو 13 سال مکہ میں آپ نے جہاد نہیں کیا. کچھ لوگ کہتے ہیں ایمان نہیں بنا تھا, نا اس وقت کا جو ایمان تھا وہ بعد میں اس لیول کا ایمان تو کبھی بن ہی نہیں سکتا, کیونکہ قرآن کہہ رہے جو ہجرت سے پہلے ایمان لے آئے نا ان کا ایمان سب سے تگڑا ہے. بلال حبشی کا ایمان رضی اللہ عنہ, ابو بکر کا ایمان, عمر بن خطاب کا ایمان, سیدنا علی کا ایمان, سیدنا عثمان کا ایمان, سیدنا عبداللہ بن مسعود کا ایمان. یہ وہ لوگ تھے جب اسلام انتہائی کمزور تھا, ایسے پاورفل ایمان والے لوگ تھے یہ. اس وقت منافق کا تصور ہی نہیں تھا, لیکن آپ نے جہاد کیا اس 13 سال میں. بولو صبر صبر صبر, صبر کی تلقین. اتنا ظلم ہوا ہے, خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے پاس آئے کہ مجھے میرا مالک جو ہے آگ کے انگاروں پہ لٹاتا ہے, اور اتنے بڑے بڑے کھڈے پڑ گئے تھے کمر میں. یا رسول اللہ الا تستنصر لنا, آپ اللہ سے ہمارے لیے مدد کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو خباب ابن ارت یہ بھی تو کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ آپ تلوار اٹھائیں ہم جہاد کرتے ہیں, یا نبی کہتے تلوار اٹھاؤ ہم کیا کرتے ہیں جہاد. نہیں کیا, آپ نے فرمایا صبر کرو, ایک دن آنے والا ہے کہ ایک عورت زیور سے آراستہ ہو کے صنعاء تک چلے
گی, اتنا لمبا راستہ طے کرے گی, کوئی اسے خوف نہیں ہوگا, ایسا امن دنیا میں قائم ہونے والا ہے. لیکن تستعجلون, تم جلدی کر رہے ہو, تو کیوں تلوار نہیں اٹھائی؟ اس لیے کہ بہت تھوڑے تھے اور کافر بہت زیادہ پاور میں تھے. گراؤنڈ ریئلٹی اور اسباب کو سب سے زیادہ فوکس اسلام کرتا ہے. تبھی تو مسلمان دنیا میں مار کھا رہے ہیں, بیٹھے ہوئے پھینک رہے ہوں گے, بس باتیں کر رہے ہوں گے, کسی بھی چیز کا کوئی سبب اختیار نہیں کرتے, نہ صحت کا سبب, بے موقع توکل. تو نبی نے مکہ میں 13 سال صبر کیا ہے, کیونکہ طاقت بولو نہیں تھی, اتنے سے لوگ نہیں لڑ سکتے بھائی, اتنوں سے. حضرت بلال کے سینے پہ پتھر رکھے جا رہے ہیں, وہ پتھر نہیں ہٹا سکتے, اور ایسی قوم کو حکم دیا جائے کہ تم ان کے خلاف کیا کرو, لڑائی شروع کر دو. وہاں اتنا کر سکتے تھے کہ جان بچا کے مکہ سے نکل جائیں, جان بچا کے کیا کریں. یہ نکلنا بڑا مشکل تھا, مکہ والے نکلنے نہیں دے رہے تھے. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاننگ کی ہے. جب مشرکین نے آپ کے قتل کا فیصلہ کیا تو اللہ نے وحی کی کہ اب آپ مکہ سے نکل جائیں, کیونکہ یہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے بھی پلاننگ کی ہے کہ مکہ اور مدینہ کا جو راستہ تھا وہ استعمال نہیں کیا گیا, کیونکہ مشرکین کو پتا تھا اسی ٹریک پہ چلے ہوں گے. نہ اپوزٹ والا راستہ جو مدینہ سے دور کر دیتا ہے, اس راستے پہ آپ چلنا شروع ہوئے. تو آپ تو معجزہ اور کرامت, آپ کے ہاتھ پہ تو معجزے ظاہر ہوتے تھے. آپ کہتے بھائی چلو نکلو یار, بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے بھائی. جس اللہ نے موسیٰ کو بچا لیا سمندر کے 2 ٹکڑے کر کے, وہ مجھے کیوں نہیں بچائے گا؟ چلو نکلو. نہ فرمایا یہاں سے نہیں ادھر سے جائیں گے, تاکہ کسی کو شک ہی نہ ہو, کسی کو وہم ہی نہ ہو. تو معجزے اور کرامت کے واقعات سن کے نا, یہ صرف اللہ کی قدرت پہ ایمان لانا ہے ہم نے, کہ اللہ کبھی کبھار اس طرح بھی مدد کر لیتا ہے. کرنا وہی ہے جو اسباب کہہ رہے ہیں. کتنے شوگر کے مریضوں کو دیکھا ہے رسگلے کھا رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں موت تو ایک دن لکھی ہوئی ہے اور اللہ ہے بچانے والا. میں ان سے کہتا ہوں موت لکھی ہوئی ہے, تیری بہت جلدی لکھی ہوئی ہے, کیونکہ اللہ کو پتا تھا یہ شوگر کا پیشنٹ ہے, لڈو کے ڈبے کھا جائے گا, لہذا اگلی 1 جنوری سے پہلے فرشتوں کو آرڈر ہوا ہوتا ہے کہ اس کی لکھی ہوئی ہے 31 دسمبر کے 12 بجنے سے پہلے اس کو اٹھا لینا, ڈیٹ چینج نہیں ہونی چاہیے. لکھا ہوا تو ہوتا ہے, لیکن وہ لکھا ہوا ہماری حرکتوں کے حساب سے ہی ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں ہے؟ موت لکھی ہوئی ہے, لیکن اس میں حرکتیں بھی لکھی ہوئی ہیں کہ یہ اتنی جلدی مر جائے گا. کیوں؟ کام سارے مرنے والے کرے گا یہ, اس لیے کیا ہو جائے گا, جلدی مرے گا. تو موت کا ایک دن یقیناً متعین ہے, لیکن اس کے اسباب بھی متعین ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تبھی مسلمانوں میں آپ دیکھ لو, موٹا ہے تو موٹا ہی ہوتا چلا جا رہا ہے, پھیلتا چلا جا رہا ہے. غیر مسلم اسباب کو فوکس کر رہے ہیں, اس صبح اٹھ کے ورزش بھی کرتے ہیں. میں تھائی لینڈ میں گیا تو فجر کی نماز کے بعد میں نے دیکھا فل مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں, ایسے جیسے کھچا کھچ رش ہوتا ہے بازار میں. ابھی سورج نکلا ہے اور اتنی مارکیٹیں فل. ہمارے یہاں تصور ہے 12 بجے بھی مارکیٹیں نہیں کھلی ہوتی. تو یہ قوم صحت مند رہ سکتی ہے؟ کھائے جا رہے ہیں. میرے صرف پراٹھے والے بیانات کو فوکس کیا ہوا ہے, ورزش والے بیانات کو فوکس کیا ہی نہیں ہے. تو نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ہے, نہ کوئی, پھر بیمار ہوتے ہیں. بھائی اللہ, بیماری بھی اللہ کی طرف سے, صحت بھی اللہ کی طرف سے. اللہ بہت بڑے ہیں, یقیناً اللہ بہت بڑے ہیں, اسی وجہ سے تجھے لڈوؤں کی وجہ سے بیمار کر رہے ہیں, اسی وجہ سے کر رہے ہیں تجھے. تو آج معجزے اور کرامت برحق ہیں, لیکن یہ بتانے کے لیے کہ مایوس مت ہونا. بعض دفعہ سارے اسباب فیل ہو جاتے ہیں, ہم نے تو اسباب ہی اختیار کرنے ہیں بھائی کامیابی کے لیے, جیسے نبی نے اختیار کیے. مکہ میں جہاد نہیں کیا آپ نے, پھر غزوہ بدر میں بھی ایک اتفاقی واقعہ ہو گیا, ورنہ آپ کا ارادہ 1000 کے لشکر سے لڑنے کا نہیں تھا. پھر احد میں بھی مشرکین نے پہل کی تھی, آپ نے بڑھ کے مکہ پہ حملہ نہیں کیا, تو دفاعی پوزیشن میں آپ لڑے ہیں کہ دفاع کرو اپنا. وہ تو کرنا بنتا ہے نا, وہ تو کرنا ہی کرنا تھا, دفاعی پوزیشن. پھر غزوہ خندق میں چاروں طرف سے قبائل نے مل کے حملہ کا ارادہ کیا, تو بھی آپ نے دفاع پہ اکتفا کیا, بڑھ چڑھ کے ان پہ حملے نہیں کیے. بھائی دفاع کرو کسی طریقے سے, اس میں مشورے لیے. مشورے کیسے لیے؟ صحابہ کرام نے یہ جنگ پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی کہ چاروں طرف سے مل کے کوئی حملہ کر لے. تو آپ نے سلمان فارسی کو بلایا کہ فارس میں تم نے کبھی ایسی جنگ دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے دیکھی ہے. کیا کرتے ہو؟ خندقیں کھودتے ہیں ہم, تاکہ دشمن اندر نہ آئے. اب اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں تھا. خندقیں کھودنا آسان کام نہیں تھا. وہ ایسا نہیں ہے کسی بلڈنگ کے لیے ایک گڑھا کھودا جا رہا ہے, چاروں طرف وہ تمام ایریاز جہاں سے دشمن کے آنے کا خطرہ ہے, اتنے بڑے گڑھے کھودے جائیں کہ دشمن کا اونٹ اور گھوڑا ان کو کراس کر نہ سکے. یہ آسان کام تھا, جبکہ مدینہ اکنامکلی اس وقت انتہائی کمزور تھا. بھوک سے نڈھال ہو رہے ہیں لوگ, پیاس سے نڈھال ہو رہے ہیں, پیٹ پہ پتھر باندھ رہے ہیں, لیکن آپ کدال لے کے گڑھے کھود رہے ہیں. وہاں بھی تو آپ کہہ سکتے تھے بھائی یہ تو بہت مشکل کام ہے, مدد کا وعدہ کس نے کیا ہے؟ بولو اللہ نے کیا ہے. مدد کا وعدہ اللہ نے کیا ہے, تو اتنی ٹینشن نہیں بھائی, بس تھوڑا بہت مشورہ میں نے لے لیا حضرت ابو بکر سے, حضرت عمر سے. باقی فارس کے لوگ کیا کرتے ہیں ایسے موقع پہ, وہ تو ہے کافر. ہم لوگ ہوتے ہیں بولتے کافر کا بچہ ہے, اس کی ٹیکنالوجی کو کاپی کر رہے ہو, کافر کے بچے. وہ ہم ایسے کہتے ہیں نا, وہ کافر کا بچہ ہمیں بتائے گا کہ ہم نے کیسے جنگ لڑنی ہے. تو حضرت سلمان فارسی مومن تھے, لیکن جو اسٹریٹجی تھی وہ کس کی لے کر آ رہے تھے؟ فارسیوں کی, جو اس وقت آگ کی پوجا
کرتے تھے. تو نبی نے وہ اس کو قبول کیا کہ بہترین سجیشن ہے. جب اپنا پورا کام کمپلیٹ کیا تو پھر معجزے ظاہر ہونا شروع ہوئے. پھر معجزے ہوئے ہیں کہ ایک سرید کا پیالہ وہ 20 لوگوں کے لیے کافی ہو گیا. ایک دودھ کا پیالہ، ایک پیالہ ہے اور سارے صحابہ اس کو پی رہے ہیں، وہ پیالہ ختم نہیں ہو رہا. کیونکہ جو آپ کا کام تھا آپ نے کر لیا. اب اللہ اسباب کو فیل کر کے وہ کام جو ہمارے بس میں نہیں ہے وہ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. تبھی لڑنا فوجوں کا کام ہے جن کے پاس پراپر ٹریننگ ہوتی ہے. ہمارے یہاں ہر بندہ اٹھ کے خلافت کی تحریکیں چلانا شروع کر دیتا ہے کہ کب تک ان حکمرانوں کا ظلم سہوگے، جہاد کرو ان کے خلاف. میرا بھی ایک کلپ چل رہا ہے جس میں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان میں حالات خراب ہوئے نا، ہمیں دنیا میں کوئی پناہ نہیں دے گا. ہم نے تو بہت لوگوں کو پناہ دی ہے، ہمیں کوئی نہیں دے گا. اس لیے حکمرانوں کو برا بلا کہنا چھوڑ دو. اور آگے میں نے وضاحت کیا برا بلا کہنے کا مطلب مسلح بغاوت، جائز تنقید کرو، یہ میں نے کہا ہے. لیکن میرا کلپ لوگ ادھورا چلا رہے ہیں. لو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں حکمرانوں کو برا بلا بھی نہیں کہہ سکتے، جو مرضی کرتے رہیں. یہ میں نے نہیں کہا. جائز تنقید 100 دفعہ کرو، دھرنے بھی دو، کنٹینر لا کے رکھو، اپنے مطالبات پورے کرواؤ. اگر نہیں کروانے ہوتے میں عدالتی خلا کے خلاف اتنا کیوں چیختا؟ میرا مقصد ہے مسلح تحریک کی طرف مت جاؤ. بم دھماکے، مار دھاڑ، یہ کام کیا تو ملک میں لاشیں بچھیں گی، رزلٹ کچھ بھی نہیں نکلے گا. غزہ سے زیادہ حالات خراب ہو جائیں گے ہمارے ملک کے. کیونکہ یہ جو بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں نا اسلامی خلافت کی، ان کے پاس باتوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. خلافت کا لفظ انہوں نے بدنام کر دیا ہے. ہر 4 دن میں کوئی اٹھتا ہے کہ پاکستان میں خلافت کا نظام لے کے آؤ. تیرے پاس کون سا میکینزم ہے؟ تیرے پاس کیا اسٹریٹجی ہے؟ پہلے کیا کرے گا، اس کے بعد کیا کرے گا، پھر لڑے گا کیسے؟ کیونکہ اس لیے تو آپ کو فوج سے لڑنا پڑے گا، اسلام آباد پہ قبضہ کرنا پڑے گا. کیا کیسے کرے گا؟ کوئی جواب نہیں ہے. یونیورسٹیوں کے لڑکوں کو اور طلبہ کو ایک اندھیری گلی میں بند کر دیا. پھر ہوتا کیا ہے؟ ایجنسی والے ان کو اٹھاتے ہیں، پھر یہ مسنگ پرسن بنتے ہیں. اور یہ جتنے لیڈر خلافت کے نام پہ یہ دندناتے گھوم رہے ہوتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا. ایجنسیاں ان کو کچھ نہیں کہتی. ایجنسیاں کہتی ہیں ان کی دعوت پہ جتنے لوگ آ رہے ہیں نا ان کو کھڈے لین لگاتے جاؤ، ان کی چمڑیاں ادھیڑی جاتی ہیں، کوئی پوچھنے والا. تو ایسے جتنے بھی اسکالرز ہیں نا یونیورسٹیوں میں آج کل، یہ بہت اس طرح کے اسکالرز آ رہے ہیں کہ دیکھو یہ مولوی نظام کے خلاف نہیں کھڑے ہوتے. نظام کے خلاف کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب پہلے واضح کرو، کیا مطلب کھڑے ہونے کا مطلب؟ اگر تم یہ کہہ رہے ہو توپے گنے لے کے نکل جائیں، یہ نظام کے خلاف ہم نہیں کھڑے ہوں گے بھائی. اس سے نقصان ہوگا، ملک میں انارکی پھیلے گی، ملک کے ٹکڑے ہوں گے اور غیر مسلم طاقتوں کے ہاتھ میں یہ کنٹری چلا جائے گا. اس سے بدتر حالات ہو جائیں گے. اور اگر نظام کے خلاف کا مطلب ہی کہ احتجاج کرو، میڈیا پہ دھرنے دے کے 100 دفعہ کرو. کس نے منع کیا بھائی؟ کس نے منع کیا؟ بنگلہ دیش والوں نے کیا نا احتجاج، کامیاب ہوئے وہ. تو کس نے منع کیا آپ کو احتجاج کرنے؟ یہاں تو بات خلافت سے شروع ہو رہی ہے. اور خلیفہ کون ہوگا آج تک نہیں ڈیفائن کر پائے یہ لوگ. وہ خلیفہ ہوتا ہے وہ بیچارہ اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ اس کو کوئی عورت اپنا شوہر بنا لے اور وہ ملک کا خلیفہ بننے نکلا ہوتا ہے. یہ یونیورسٹیوں میں بہت ہو رہا ہے آج کل. جائیں گے کچھ چش پش انگلش ماری اور پھر مولویوں کو برا بلا کہا کہ مولوی تو یہ کر رہے ہیں، مولوی تو تقریریں کر رہے ہیں، تو تصوف میں لگے ہوئے ہیں، تزکیہ میں لگے ہوئے ہیں. نظام کی تبدیلی. اور نظام کی تبدیلی کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے ان کا؟ بغاوت. اب تو واضح لفظوں میں کہنا چھوڑ دیا کیونکہ کچھ لوگوں کو ایجنسی نے اٹھا کے ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے پھر چھوڑ دیا. تو وہ بغاوت کا لفظ یوز نہیں کر رہے. اندر ان کے وہی جذبات ہیں، خلافت، نظام تبدیلی. ابے کیا مطلب نظام کی تبدیلی؟ ہمارے پاس ایک سوٹیبل پیکج ہے نظام کی تبدیلی کا. وہ پیکج کیا ہے بھائی؟ یونیورسٹیاں بناؤ، اسکول بناؤ، تعلیم کو فوکس کرو تاکہ آپ کی چھت کے نیچے جب کوئی بندہ پڑھ کے فوج میں جائے گا، جب کوئی بیوروکریسی میں جائے گا، جب کوئی عدلیہ میں جائے گا، ماحول آپ اس کو دینی ماحول دو گے تو وہاں جا کے فیصلے بھی کیسے کرے گا؟ اچھے. اور اگر آپ ان شعبوں میں نہیں گئے تو پھر یہ تمام اہم ترین شعبے آپ نے اسلام دشمنوں کے لیے چھوڑ دیے. پھر فوج میں بھی اسلام دشمن لوگ جائیں گے، عدلیہ میں بھی اسلام دشمن لوگ جائیں گے، بیوروکریسی میں بھی اسلام دشمن لوگ جائیں گے. پھر فیصلے آپ کے خلاف ہوں گے اور آپ دھرنے دیتے رہو گے. یہ ایک سوٹیبل طریقہ ہے نظام کی تبدیلی کا. یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ اٹھے اور دھم دھم کر کے آپ نے اتنے بندے وہاں مار دیے، اتنے بندے وہاں مار دیے. اس سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے. اور اگر حاصل ہوا تو آپ کو نہیں ہوگا، ان طاقتوں کو ہوگا جو آپ کو فیور کر رہی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ان طاقتوں کو فائدہ ہوگا اس سے. اور ویسے بھی میں بار بار کہہ رہا ہوں پاکستان میں حالات خراب ہوئے نا، مجھے اور آپ کو کوئی پڑوسی ملک ٹھکانہ نہیں دے گا. ہم نے ٹھکانہ دیا، وہ نہیں دیں گے ہمیں. لوگ کہتے ہیں ڈالر لے کے ٹھکانہ دیا تھا، تو آپ بھی تو ڈالر لے کے ہمیں بھگا رہے ہو وہاں سے. اور ہم نے کتنے افغانی یہاں پہ جو ہمارے بھائی ہیں، کیا ڈالر لے کے ہم نے ان کو یہاں ٹھکانہ دیا ہے؟ کس نے ڈالر لیے بھائی؟ آج بھی گھوم رہے ہیں اور ہمیں خوشی ہے. زیرو سے کروڑ پتی بن گئے، ان کی جائیدادیں ہیں، پراپرٹیاں ہیں. 100 دفعہ ہمیں خوشی ہوتی ہے اس سے. مسلمان ہیں. ضیاء الحق کی تقریر آپ سنے جا کے، جب یہ افغان جہاد شروع ہوا تھا اس نے کہا تھا، اس کے الفاظ 90 مجھے پورے الفاظ یاد نہیں، اس نے کہا تھا افغانوں کے لیے ہمارا ملک کھلا ہوا ہے، آئے یہاں پہ دھڑا دھڑ آئے. آپ نے اس
سارے احسانات کو 2 منٹ میں دھجیاں اڑا دی کہ تم نے تو ڈالر کے لیے کیا تھا. تو ہمیں کوئی بھی نہیں رکھے گا. اور معلومات جب تک اوتھینٹک معلومات نہ ہو نا تبصرہ مت کیا کرو. اوتھینٹک معلومات یہی ہیں کہ تمہیں کوئی بھی نہیں رکھے گا. صحیح ہے, اس ذہن میں رکھ. نہ پڑوسی رکھیں گے, چاہے وہ اسلامی حکومت ہے, ہم سے اچھے ہوں گے, 100 دفعہ اچھے ہوں گے, ان کی بڑی قربانیاں ہیں, 100 دفعہ قربانیاں ہیں, ان کے شہیدوں کے خون سے خوشبوئیں آئی ہیں, 100 دفعہ آئی ہیں, لیکن مجھے اور آپ کو نہیں رکھے گا کوئی بھی. یہ ذہن میں رکھنا. اور صرف یہ نہیں کہ رکھیں گے, نہیں, لتر مار کے باہر نکالیں گے. لتر مار کے بولیں گے دفعہ ہو یہاں سے. عزت سے بھی نہیں نکالیں گے, لتر مار مار کے نکالیں گے. ویسے ہی ملاقات کے سلسلے میں چلے گئے تو ٹھیک ہے, رہنے کے لیے گئے لتر مار کے نکالیں گے. لتر مار کے. یقین نہیں آتا, جاؤ, چلے جاؤ. سمجھتے ہو, باقی ان کی قربانیوں کا کوئی انکار نہیں ہے. جو اسلام نافذ کیا اس کا کوئی انکار نہیں ہے, 100 دفعہ. اور سب ہمارے بھائی ہیں بھائی, کسی سے نفرت پھیلانا مقصد نہیں ہے. جتنے پڑوسی ملک ہیں ہم تو انڈیا سے دوستی کے قائل ہیں, جو خالصتاً کافر ملک ہے. بس صرف اتنی نالج دینا مقصد ہے کہ تمہیں کوئی رکھے گا نہیں. سمجھ رہے ہو؟ اور صرف نکالیں گے نہیں, لتر مار کے نکالیں گے. اس پہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں میرے بیانات پہ. میں تو جو گراؤنڈ ریئلٹی وہ بیان کر رہا ہوں. باقی تو ہم تو دوستی کے قائل ہیں بھائی. اور جو بھی ہیں پڑوسی ملک کے ہمارے بھائی ہیں, 100 دفعہ آج بھی ہم ان کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. 100 دفعہ تیار ہیں. اس کو ہم سب سے بڑا جہاد سمجھتے ہیں. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ بس جو ظرف آپ کا ہے وہ ساری دنیا کے سب لوگوں کا نہیں, اس لیے اپنے ملک کی حفاظت کرو. آج ہم کسی کو پناہ بھی اس لیے دے رہے ہیں, دے بھی اس لیے رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کنٹری ہے. نہیں ہوا ختم. جب بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں تو اللہ 2 طرح سے مدد کرتا ہے انسانوں کی. بعض دفعہ اسباب کے بغیر, جیسے معجزے و کرامات. لیکن اللہ کی عادت کیا ہے, اسباب پیدا کر دیتا ہے. کیا پیدا کر دیتا ہے بھائی؟ اسباب. ایسی جگہ سے اسباب پیدا کرتا ہے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا. تو پھر ملحد کہتا ہے یار یہ تو سبب سے ہو رہا ہے نا, یہ تو سبب سے ہو رہا ہے, یہ تو سبب سے ہو رہا ہے, یہ تو اللہ کہاں کر رہا ہے. بھائی وہ سبب پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے. وہ سبب پیدا کرنے والا کون ہے؟ اسلام جو دنیا میں آیا غالب آیا وہ بھی تو اسباب سے آیا نا. وہ اسباب پیدا کس نے کیے؟ اللہ نے کیا. ایسی جگہ سے اللہ اسباب پیدا کرتے ہیں جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا. اور بعض دفعہ اسباب فیل کون کرتا ہے؟ اللہ. آپ سمجھتے ہو بہت دولت آ گئی, بہت کچھ ہو گیا, آپ اللہ کو بھلا دیتے ہو. اللہ آپ سے دولت چھین لیتا ہے. چھینتا کیسے؟ سبب پیدا کر دیتا. کوئی ایسی بیماری لگا دی, ساری دولت اس بیماری میں خرچ, جائیدادیں تقسیم ہونا, جائیدادیں بکنا شروع. ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں, ایک بیماری ہوئی, علاج میں زیرو ہو گئے بالکل. کروڑوں روپے جو انہوں نے کمائے تھے ختم, بھیک مانگنے پہ آ گئے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک واقعہ بیان کیا کرتے تھے. ابھی بھی ان کا بیان انٹرنیٹ پہ پڑا ہوا ہے کہ گلشن اقبال میں ایک سیٹھ صاحب رہا کرتے تھے, ہر وقت مولویوں کی برائی, مولوی ایسے, مولوی ایسے. کچھ لوگوں کو پتہ نہیں, کوئی اللہ وافر میں کوئی بچپن میں کچھ الٹے سیدھے واقعات شاید ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ کسی 2 نمبر مولوی کے, تو ہر مولوی کو برا سمجھتے ہیں. بھائی ہر مولوی برا نہیں ہوتا یار, تو ان کو ٹھڑک ہو جاتی ہے کوئی مولوی ایسے, مولوی ایسے, مولوی ایسے. ایک صاحب مجھے ملتا ہی مولوی ایسے, مولوی ایسے, مولوی ایسے, مولوی 2 نمبر. میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ پھر انہیں واقعہ سنایا کہ بچپن میں جو ان کے ساتھ ہوا تھا, کوئی قاری صاحب سے کچھ غلط ہو گئی. تو میں نے کہا یار ایک نے غلط کر لیا آپ کے ساتھ, جو 100% اس قاری کو چھتر لگاؤ سالے کو. لیکن یہ تھوڑی کہ سارے قاری ایسے یار, سارے مولوی ایسے. ایک ونس اپون اے ٹائم آپ کے ساتھ ہو گیا, اور آپ کو بھی تو چاہیے تھا نا کہ تھوڑا سا اتنا, اس کی تو 100% غلطی ہے. لیکن آپ نے جو اندھا اعتماد کیا, وہ کہہ رہے میں تو بزرگ سمجھ کے گیا تھا اس کے پاس. بزرگ بھی بعض بڑے ڈینجرس قسم کے ہوتے ہیں. 2 قسمیں تو بزرگوں کی ہے نا, 2 نمبر اور 1 نمبر. تو بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر آدمی کہتا ہے. تو وہ حکیم اختر صاحب نے فرمایا کہ وہ ہر وقت مولوی ایسے, عالم ایسے, بزرگ ایسے, نہ نماز نہ روزہ نہ زکات. اس کو معدے کا کینسر ہو گیا. کینسر جب ہوا ہے تو حالت خراب. ڈاکٹر نے کہہ دیا اتنے دن کے مہمان ہو. اب دبلا ہونا شروع ہو گیا, ہڈیاں وڈیاں جو بیچارے کینسر ہو گئے. تو اس کو اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی. اس کو اندازہ ہو گیا جو میری جو دبدباہٹ اور روب اور سارے ڈاکٹر آج سائنس اپنی ترقی کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے, 1 کروڑ پتی آدمی کو زندگی نہیں دے سکتے. جوان بھی تھا. اس کو اندازہ ہو گیا بھائی یہ سب مادی اسباب کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے, موت اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی. حکیم اختر صاحب نے فرمایا کہ اس نے سارے علماء کو بلایا, سب سے معافیاں مانگی, بھائی مجھ سے غلطی ہوئی ہے, توبہ کی اور دنیا سے چلا گیا. یہ پرانے زمانے کے ملحد تھے, جب لتر پڑھتے تھے تو اللہ یاد آ جاتا تھا. آج کے ملحد اتنا ڈھیٹ ہے نا, صبح شام عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھے, پسے ابو جہل کی طرح. کیا عبداللہ بن مسعود اس کی سینے پہ بیٹھے ہوئے ہیں گردن کاٹنے کے لیے. اس کو مان لینا چاہیے تھا نا, اسلام غالب آ گیا. دیکھو 313 کو اللہ نے 1000 پہ غالب کیا, لیکن وہ کیا کہتا ہے, نیچے سے گردن کاٹنا, مرنے کے بعد پتا چلے کسی سردار کی گردن ہے. سمجھ رہے ہیں, مرنے کے بعد پتا چلے. آج کے ملحد ایسے ہیں, ابو جہل جیسے. تو اس لیے میرے بھائی جو محبت اللہ کو دینی ہے, وہ محبت کیا ہے؟ پکارنا صرف اس کو ہے. تو کرسچینٹی سے بھائی جو ہمارا مذاق اڑا ہے, ہم ہر مسیحی کو نہیں چھیڑتے. جو اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے نا, مسلمانوں نے ٹالرنس نہیں ہے, برداشت نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. بھائی مسلمان کا جرم تمہارے جرموں سے ہلکا ہے. تم نے ایک جرم ایسا کیا ہے نا, شرک کا, وہ ایک ترازو کے پلڑے میں جب لا کے رکھا جائے گا تو اللہ کہے گا مسلمان جیسا بھی ہے مانتا صرف مجھے تھا, اور تم جتنے بھی اچھے ہو میرے ساتھ عیسیٰ ابن
مریم کو تم نے شریک کر لیا, تمہارا ایک جرم لاکھوں کلو کا ہے, صحیح ہے نا, اور مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بیسیوں جرم بھی اس جرم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, مشہور حدیث جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک شخص آیا, اور کیا تھا, شدید بیاض الثیاب, انتہائی سفید کپڑے اس شخص نے پہنے ہوئے, شدید سواد الشعر, انتہائی سیاہ بال, لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد. کتنی عجیب بات ہے, کہہ رہے ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا, لیکن اس پہ سفر کے کوئی آثار تھے بھی نہیں. تو بہت عجیب سی بات ہے یا نہیں ہے, کہ ایک بندے کے اتنے سفید کپڑے, جبکہ وہ اس محلے کا بھی, کیونکہ پہلے تو اونٹوں پہ پیدل آتے تھے نا, تو بھائی میلے کپڑے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کہیں سے کہاں سے آیا ہوگا, مصر سے آیا ہوگا, شام سے آیا ہوگا, کہیں سے آیا ہوگا. وہ لوگ تو سب ایک دوسرے کو جانتے تھے, جیسے گاؤں میں جانتے, صدیوں سے اکٹھے رہ رہے ہیں, لیکن کپڑوں کی سفیدی سے لگ رہا ہے بھائی مقامی آدمی ابھی نہا دھو کے آیا ہے, مگر ہم میں کوئی اس کو جانتا نہیں. اور ایسا جوان کہ اس کے انتہائی سیاہ بال, اور نبی سے اتنی بے تکلفی کا اظہار جیسے کوئی پرانا دوست ہو. حتی اسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ, اپنے گھٹنے نبی کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے, ایسے دو زانوں چپک کے بیٹھ گیا, اور اپنے ہاتھ اپنی یا نبی کی ران مبارک پہ رکھ دیے. تو کتنا عجیب منظر ہے. لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں ہم میں یہ گویا حدیث کا مفہوم ہے کہ ہم میں ہمت نہیں ہوئی کہ نبی سے پوچھے کہ یہ کون ہے. بھائی دیکھ رہے ہیں بس جو بھی منظر ہے دیکھتے رہو, وہ کیا رہا ہے. بھائی نبی جب نہ اس کو ڈانٹ رہے ہیں نہ اسے کچھ کہہ رہے ہیں, ہوگا کچھ ہمیں نہیں پتا. اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں کہ نبی سے سوال پوچھا, یا محمد اخبرنی عن الاسلام, آپ مجھے بتاؤ اسلام کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا شروع کیا, الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. سب صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, سب یہ منظر دیکھ رہے ہیں, مگر کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ نبی کی مجلس میں پوچھ لے. چپ کر کے دیکھتے رہو کیا ہو رہا ہے. ہم ہوتے ہیں 20 دفعہ ہم درمیان میں پہلے اس کو گریبان سے پکڑ کے باہر نکالتے ہیں, تو ہے کون, کس سے پوچھ کے آیا ہے, اور تو پہلے بتا, تو تیرے کپڑوں پہ نہ کوئی اثر ہے, جن تو نہیں ہے کہیں. بھائی دیکھ رہے ہیں کہ جب نبی کچھ نہیں کہہ رہے تو سب سے زیادہ اعتراض کس کو ہونا چاہیے تھا, نبی کو. تو نبی ہم سے زیادہ جانتے ہیں, تو جب وہ خاموش ہے تو ہم بھی کیا کریں, چپ کر کے بیٹھے رہے, آرام سے خاموشی سے بیٹھے رہے. اور پھر کتنا عجیب منظر کہ گھٹنے نبی کے گھٹنوں مبارک کے ساتھ ملا کے پوچھ رہے ہیں کہ اخبرنی عن الاسلام, آپ بتاؤ مجھے اسلام کیا ہے. تو آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا, رمضان زکات دو, رمضان کے روز نماز قائم کرو, زکات دو, رمضان کے روزے, اور استطاعت ہے تو حج کرو. فرماتے ہیں اس نے کہا صدقتا, اے محمد آپ نے سچ کہا. حضرت عمر کہتے ہیں ہمیں اور عجیب, فعجبنا یسألہ ویصدقہ, بھائی سوال بھی پوچھ رہا ہے اور خود ہی کہہ رہا ہے سچ کہا. یہ تو امتحان لینے کے لیے آیا ہے, اور امتحان کس کا ہو رہا ہے, معاذ اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی جو سوال پوچھتا ہے وہ یہ تو نہیں کہتا کہ آپ نے جواب بالکل صحیح دیا ہے, اس مطلب آپ کو تو پہلے سے پتا تو پوچھ کیوں رہے ہم سے. لیکن کسی صحابی میں یہ ہمت نہیں ہو رہی کہ نبی کے محفل میں سوال پوچھیں کہ یا رسول اللہ جب یہ پوچھا کیوں اس نے, یہ تو معاذ اللہ آپ کا امتحان لینے آیا کوئی. پھر اس نے پوچھا, جبریل کو بعد میں پتا چلا وہ فرشتے جبریل علیہ السلام تھے. پھر پوچھا کہ مل ایمان کیا ہے, مل ایمان. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ اللہ پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر, اس کے فرشتوں پر, آخرت کے دن پر, تقدیر پر ایمان لایا جائے. صدقتا, سچ کہا. پھر انہوں نے پوچھا کہ احسان کیا ہے. پھر آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم دیکھ رہے ہو, کیونکہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. صدقتا, اس نے کہا بالکل سچ کہا. کہا متسا, قیامت کب آئے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا لا ادری, مجھے نہیں پتا, کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ جیسے مجھے نہیں پتا سامنے والے کو بھی نہیں پتا. سمجھ رہے, یہ کسی کو بھی نہیں پتا. تو یہاں آپ نے جواب میں یہ نہیں کہا مجھے معلوم نہیں ہے, بلکہ آپ نے بتا دیا کہ جیسے تمہیں معلوم نہیں ہے, یہاں تم صدقتا نہیں کہہ سکتے, جیسے مجھے معلوم نہیں ہے تمہیں بھی. اس لیے آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل. عربی بڑی خاندانی زبان ہے, خدا کی قسم. عربی جو ہے نا بڑی پیاری زبان ہے, کسی کو صحیح آتی ہو تو عربی کی بلاغت کا عربی میں ہی مزہ ہے. مل مسئول عنہا بأعلم من السائل, جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا, جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. قرآن کی بعض آیتیں ایسی وجد والی ہے نا کہ مزہ آتا ہے ان کو پڑھنے میں. جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا نا قلنا لا تخف انک انت الاعلی,
اس کا اردو میں ترجمہ نہیں بنتا. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب جادوگر تھے نا تو جادوگروں نے ہزاروں لاٹھیاں پھینکی, سانپ بن کے حضرت موسیٰ کی طرف دوڑنے لگی. قرآن کہہ رہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ, موسیٰ نے دل میں کیا محسوس کیا؟ خوف. دیکھو قرآن کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ موسیٰ گھبرانے لگے, کیونکہ اگر گھبرانے لگتے نا دشمن پہ روب ختم ہو جاتا, دشمن کہتا ہار گئے. قرآن دل کی کیفیت بیان کر رہے, موسیٰ نے گویا اپنے ظاہر پہ کنٹرول کیا ہوا تھا. سمجھ رہے ہیں ظاہر پہ کیا کیا ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ کنٹرول کے مجھے بالکل گھبراہٹ نہیں ہے, لیکن قرآن دل کی کیفیت بیان کر رہا ہے, دل میں کیا تھا؟ خوف. یہ بلاغت ہے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خَافَ موسیٰ نہیں ہے موسیٰ خوفزدہ ہو گئے. اس لیے ہم کہتے ہیں نا فلاں خوفزدہ ہو گیا, تو اس سے یہ متبادر ہوتا ہے کہ یعنی دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا, کیا ہو گیا؟ اس خوف کے آثار دل سے کہاں آئے؟ جسم پہ. حضرت موسیٰ نے اپنے اوپر کنٹرول کیا کہ یہ اتنا بڑا مقابلہ ہو رہا ہے اسلام اور کفر کا, ایمان اور کفر کا, کہ اگر میں گھبرانے لگا نا ان کے سامنے تو یہ ان سے ان کا مرال کیا ہو جائے گا؟ بلند. تو قرآن کہہ رہا ہے اوپر سے تو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ, لیکن دل کی کیفیت کون جانتا ہے؟ اللہ. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ, قرآن کہہ رہے دل کے اندر موسیٰ کو خوف محسوس ہوا. قُلْنَا, ہم نے کہا, ہم نے کیا کہا؟ دل کے اندر وحی کی اللہ نے بھی. دل گھبرا رہا ہے تو دل میں وحی کی, لا تخف, اے موسیٰ خوف مت کر, انک انت الاعلی, آج کے دن تو ہی غالب ہوگا. یہ نہیں کہا انک الاعلی, نا 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 نا, انک الاعلی نہیں کہ تو غالب ہوگا. انکا, دیکھو انکا معنی بھی وہی ہے جو انکا انتا ہے. کا کا مطلب بھی تو, انتا کا معنی بھی تو. تو جب ایک دفعہ کا کہہ دیا تو دوبارہ انتا کہنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ابے چھوڑو یار, رہنے تو, تم لوگ کو بہت مشکل ہے بات. مجھے مزہ آ رہا ہے نا اس آیت میں, وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا انک الاعلی کہ تو کیا ہو جائے گا, تو ہی برتر ہوگا, تو ہی غالب ہوگا. انکا انتا, یہ تاکید کے لیے, اے موسیٰ تو, صرف تو, ٹھیک ہے نا, اکیلا. الاعلی, اور اعلی بھی نہیں ہے. اصولی طور پر خبر پر الف لام داخل نہیں ہوتا. گرامر کے لحاظ سے اصولی طور پر انکا انتا اعلی ہونا چاہیے, یا انکا, سوری انتا نہیں, انکا اعلی. مبتدا معرفہ ہوتا ہے, خبر کیا ہوتی ہے؟ نکرہ. سمجھتے نہیں ہو بات؟ جب پڑھو گے نہیں رات کو تو سمجھو گے نہیں بات. انکا اعلی ہونا چاہیے, اے موسیٰ تو غالب آ جائے گا, یہ مطلب ہوگا سیدھا سیدھا ترجمہ اس. اللہ نے اعلی پہ الف لام لگا دیا. الف لام جب لگتا ہے نا کسی, تو وہ کسی اسپیسیفک چیز کو کہتے ہیں. جیسے کتاب کا مطلب کوئی بھی کتاب, الکتاب کا مطلب کوئی اسپیسیفک, کوئی خاص کتاب. آپ جب کہتے ہیں بندہ آیا ہے, بچے گھر میں آگے بتا رہے ہوتے ہیں پنجاب میں بندہ آیا ہے, کراچی میں کہتے ہیں آدمی آیا ہے کوئی. یہ بندہ کا لفظ پنجاب سے امپورٹ ہوا ہے. کراچی میں لوگ کہتے تھے کوئی انسان آیا ہے, کوئی آدمی آیا ہے, تو پنجاب میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ بندہ آیا ہے. اچھا شگون کے انسان کا بچہ بن جائے, وہ بندہ بن جائے, ٹھیک ہے نا. تو ہم جب کہتے ہیں کوئی بندہ آیا ہے, یہ ایک بندہ آیا ہے, تو وہ ان نون ہوتا ہے. ابو کو بتا رہے ہوتے ہیں ابو ایک انکل آئے ہیں, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی ہے. لیکن اگر ایسا بندہ آیا ہو جس کا آپ کو پتا ہو, یعنی پہلے آ چکا ہو اور آپ اس کے انتظار کر رہے ہو, وہ اسپیسیفک وہ بندہ آ چکا ہو, تو عربی میں کہیں گے البندہ. بندہ عربی کا لفظ نہیں, لیکن میں سمجھانے کے لیے, جا رجل یو سڑے راغلے, یو سڑے کہیں گے نا, یو سڑے راغل, موقع دے کے بھاگ لے. ایک بندہ آیا, جا الرجل, تو اس کا مطلب وہ ایک مخصوص بندہ ہے جس کا پہلے سے آپ کی کھوپڑی میں تصور ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے انکا انت الاعلی. الاعلی کا مطلب کہ جب مقابلہ ہو رہا ہے نا, تو جو شخص برتر آنے والا ہے, لوگوں کے ذہن میں گویا کہ اس کا ایک تصور ہے کہ ایک نہ ایک جیتے گا, تو وہ جو جیتنے والا مخصوص شخص ہے, آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے وہ, اور صرف آپ ہی ہو. الاعلی کون ہے آج؟ الاعلی, اعلی نہیں بلکہ الاعلی کون ہے؟ پورا پورا ترجمہ ہو نہیں سکتا اس کا. وہ کون ہے؟ اے موسیٰ صرف اور صرف تو ہی ہے. تو لا تخف, تجھے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا بات کر رہا تھا میں, یہ آیت کہاں سے آ گئی؟ ہاں, تو یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا, مل مسئول عنہا بأعلم من السائل, یہ بھی کیا ہے؟ بلاغت ہے. جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سائل, مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا. تو پھر حضرت جبریل نے, وہ جو انسان تھے, وہ جبریل تھے, انسان کی شکل میں آئے تھے, انہوں نے پوچھا کہ علامات بتائیں, تو آپ نے فرمایا انت لد الامۃ ربتہا. اس حدیث پہ جو ادب والی بات ہے وہ میں بھی پیچھے پکڑ کے رکھنا بھول نہ جاؤں, لیکن اس حدیث میں بات آ گئی ہے. تو ایک دلچسپ بات کیا ہے, آپ نے قیامت کی پہلی علامت بتائی کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی. یعنی لونڈی اور غلام سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ ماں کا بیٹا کم اور ماں کا باپ بولو زیادہ, ماں کا مولا اور ماں کا آقا زیادہ ہوگا. غلام کی مثال نہیں دی, کیونکہ غلام مرد ہوتا ہے نا, اس پہ تصرف تھوڑا سا پھر بھی کم ہوتا ہے, یعنی وہ آپ کی ملکیت میں ہوتا ہے لیکن اس پہ کنٹرول کم ہوتا ہے کیونکہ آدمی ہے. جب عورت آپ کی ملکیت میں ہوتی ہے,
लौंडी उस पे, वो तो कमजोर है ना, उस पे क्या होता है आपका तसर्रुफ ज्यादा। तो जो मुकम्मल गुलाम और बांदी थी वो जब जनेगी जिस नस्ल को, तो होना तो ये चाहिए था कि जिसने जना है उसका मकाम ऊंचा, लेकिन जिसको जनेगी ना वो ही उस पे क्या करेगा। यानी माँ का तो ऐसा हक है ना, माँ को तो सारी दुनिया जानती है ना कि माँ ने कैसे गोद में पाला, कैसे जना, और लोग माँ के ताने देते हैं ना। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हजरत हारून की दाढ़ी पकड़ के खींची है ना, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे गए तौरात लेने, पीछे बनी इसराइल ने बछड़े की इबादत शुरू कर दी। हारून अलैहिस्सलाम को निगरान बना के गए थे कि जरा इनकी हिफाजत करना, बड़े नालायक लोग हैं, दाएं बाएं ना हो जाए। तो जब वापस आए तो देखा कि वो क्या कर रहे हैं, बछड़े की इबादत। तो हजरत मूसा को सबसे पहले गुस्सा किस पर आया, हजरत हारून पर। अपने भाई की दाढ़ी पकड़ के खींची कि मां मना का इधर आईता हूं मुज़ल्लू, ये गुमराह हो रहे थे, आपने रोका क्यों नहीं। तो हजरत हारून ने क्या कहा, बाप का वास्ता नहीं दिया बल्कि माँ का। ला यबना उम्मा, ए मेरी अम्मा के बेटे, ए मेरी माँ के बेटे, क्योंकि ये रिश्ता फौरन समझ में आता है। माँ का वास्ता क्योंकि मोहब्बत की अलामत है ना। अब्बा जो है ना वो तरबियत के लिए अल्लाह ने बनाया है, वो मोहब्बत वापस ज्यादा अब्बा से उम्मीदें नहीं लगाया करें। अब्बा की एक अलग वैल्यू है, मोहब्बत बहुत ज्यादा करते हैं अब्बा, लेकिन वो जितलाते नहीं है। वो कह रहे हैं तमीज से ज्यादा लाड प्यार दिखाओगे अब्बा, ही हो गया तमीज से बैठ वहां जाके आराम से, ठीक है ना, जो बात है अदब तमीज। माओ को ज्यादा अदब तमीज नहीं, माओ को लाड चाहिए होते हैं। तो इसलिए अब्बा मोहब्बत तो बहुत करते हैं, लेकिन वो आसानी से समझ में नहीं आती, क्योंकि ताजीम उस पर गालिब होती है। अम्मा की मोहब्बत 2 मिनट में समझ में आ जाती है। तो जब भी वास्ता दिया जाता है किसका, अम्मा का, तो हजरत हारून भी वास्ता किसका दे रहे हैं कि भाई एक ही माँ के हम दोनों औलाद हैं, आप इतनी सख्ती तो ना करें ना, माँ का वास्ता दे रहा हूँ आपको, यबना उम्मा, ए मेरी अम्मा के बेटे। तो माँ जो इतना करीबी रिश्ता है, जिसकी मोहब्बत सबको समझ में आती है, उसको गुलाम बना लेना तो ये खोपड़ी में आने वाली बात नहीं है। लेकिन हदीस में क्या आता है, कुर्बे क़यामत में बेटा क्या होगा, माँ पे हुकूमत करेगा, बेटा माँ पे हुकूमत करेगा। तो होना तो ये चाहिए था कि जो जने, वो जिसको आप जन रहे हैं वो कोई एक किस्म की लौंडी गुलाम हो, मातहत हो, लेकिन उल्टा हिसाब हो रहा होगा। तो ये भी पता चल रहा है कि अदब मार्केट से क्या होना शुरू हो जाएगा, शार्ट। मतलब हदीस का यही है कि छोटे जो है ना वो बड़ों की जगह हो जाएंगे, और बड़े, और ये खुदा की कसम आज अपनी आंखों से मैं देख रहा हूं, ज्यादातर लिबरल लोगों के घरों में देख रहा हूं, दीनदार घरों में कम। बाप और माँ अपने बच्चों को स्कूलों में 15-20 हजार रुपए फीसें देकर बदतमीज बना रहे हैं, बाकायदा पैसों के जरिए। यानी स्कूलों में पढ़ा रहे, मॉडर्न स्कूल है, और बहुत ही मॉडर्न किस्म के स्कूल जिनमें मजहब नहीं है, बच्चा इंग्लिश बहुत अच्छी बोल लेता है, और ठीक ठाक फीसें देके क्या कर रहे हैं, अपनी नाफरमानी पैसे देके सिखा रहे हैं। आज भी मेरे पास एक केस आया, किसी को नहीं पता चलेगा किसकी बात हो रही है। एक साहब ने कहा मैंने अपनी बच्ची को एडमिशन करवाया, मैं 20-20 हजार रुपए फीसें दे रहा हूँ, और वो चर्च पी रही है, वो पता नहीं कितने लड़कों से दोस्तियां लगा रही है। तालीम को फोकस करने के चक्कर में तहजीब का बेड़ा गर्क कर, यानी गोया के पैसे दे के बाकायदा क्या किया जा रहा है, अपने बच्चों को खराब किया जा रहा है। तो जना भी खुद, एहसान भी खुद किया, और निकला क्या रिजल्ट, वही आप पे क्या कर रहा है हुकूमत, वो आपकी एक बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये वो दौर है जिससे हम गुजर रहे हैं। तो इसमें भी अदब की तलकीन की गई है। जब कुछ इस तरह के लोग आते हैं ना मेरे पास, कि बाप बेटा बैठा हुआ होता है और बाप अपने बेटे की शिकायतें कर रहा होता है बड़े धीमे लहजे में कि बच्चे को गुस्सा ना आ जाए, और बेटा जवाब दे रहा होता है बड़ी ऊंची आवाज में। ये मैंने बहुत देख लिया है, बहुत देख लिया अपनी जिंदगी में। इससे मुझे फौरन वो हदीस याद आती है कि इसको बाप होना चाहिए और इसको बेटा। बाप को ये डर लगता है कि यार अब मेरी औलाद है, यार मैं कोई ऊंची आवाज से वो एकदम मीटर ना घूम जाए। देखो ये औलाद के नालायक होने की अलामत है कि आपने अपने बाप को ये अथॉरिटी नहीं दी है कि वो आपको डांट सके। अगर आपका बाप आपको डांटते हुए घबराता है ना, खुदा की कसम ये बाप के खराब होने की दलील नहीं है, ये औलाद के खराब होने की दलील है। ये औलाद के खराब, वो डर लगता है उसको कि यार कुछ बोल दूं तो ऐसा ना नाराज हो जाए। मैं नहीं कह रहा औलाद पे बेजा सख्तियां करे या खाम में डांट डपट करते रहे, उससे तो डिप्रेशन के मरीज बनते हैं। माँ बाप जुल्म भी करते हैं। इस पर मैं इंशाल्लाह बयान करूंगा कि मेरा इरादा, मैंने जो सेनेट में बिल पेश हुआ ना कि माँ बाप को औलाद पे हाथ उठाने की इजाजत नहीं, शौहर को बीवी को डांटने की इजाजत नहीं, ये बिल्कुल खिलाफ है, लेकिन इसका नाजायज फायदा भी उठाया जाता है। तो माँ बाप को बिला वजह औलाद पे हाथ उठाना शरन जायज। आज एक साहब बहस करने लगे कि मुझे इजाजत दी है शरीयत ने कि मैं अपने बच्चे को थप्पड़ मार सकता हूँ। मैंने कहा आपको इजाजत शरीयत देनी दी है कि बिला वजह आप अपने बच्चे पे हाथ उठाएं, और खासतौर पे नाबालिग पे। नाबालिग के हुकूक इस्लाम में बहुत ज्यादा है। माँ को इजाजत नहीं अपना गुस्सा किसी और पर है निकाल किस पे रही है। मैंने माँ को देखा है, तबीयत खराब है, झुंझला रही है, बच्चे को पड़ के तबीयत से कूट दिया उसको। बाज बच्चे माँ की चंगेज खान जैसी माएं होती हैं, वो बच्चे ठिठर के उनकी जो ग्रोथ है ना वो ही रुक जाती है उनकी। इतना सख्ती का माहौल उन्होंने घर में देखा होता है। तो ये ना बाप के लिए जायज है और ना माँ के लिए। तो इसमें मैं उलमा के वाकयात भी सुनाऊंगा कि अपनी औलाद को मारने से पहले क्या उनके उसूल थे कि हम ज्यादती न कर बैठे। तो ये भी है। अच्छा खैर, तो जल्दी से बात को ये समेट के खत्म करता हूँ। क्या हो गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में हजरत जिब्रील आए तो हजरत उमर फरमाते हैं, तो
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فلبثت ملیا، میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں بہت دنوں تک ٹھہرا رہا، یعنی کچھ دن گزرنے کے بعد بھی حضرت عمر کی ہمت نہیں ہوئی کہ نبی سے پوچھے کہ یا رسول اللہ یہ کون تھے، یہ کیا ہے احترام، کہ بھئی ایسا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائے، خود کیوں نہیں بتا رہے، بھئی یہ اہم بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود معلم تھے، خود بتاتے۔ تو فرماتے ہیں کچھ دن کے بعد خود نبی نے مجھ سے پوچھا کہ عمر جانتے ہو وہ شخص کون تھا؟ میں نے کہا اللہ اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے، انسانی شکل میں آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تعلیم کا صرف یہ طریقہ نہیں ہے کہ استاذ بیٹھ کے بچوں کو پڑھاتا رہے سارا دن بیٹھ کے، یہ نیچرل وے آف ٹیچنگ ہے کہ ایک ماحول بنا دیا، ایک شخص آ رہا ہے، صحابہ اچھا پھر ایک تعجب کی فضا قائم کی گئی تاکہ نا ان کو یہ محفل یاد رہے۔ اگر ایسا ہی ہوتا وہ نارمل ڈریس سفر والے ڈریس میں آتے تو یہ تو نارمل مجلس ہے، بھائی کوئی مسافر آیا، ایسا ایک مخمصے میں ڈالا گیا کیونکہ جب کوئی ایسی عجیب سی محفل ہوتی ہے نا تو دماغوں میں بیٹھ جاتی ہے، اس کا ایک ایک منظر یاد رہتا ہے، تو اس سے ماحول کی تبدیلی کا بھی انسان پہ اثر پڑتا ہے۔ تو صحابہ کیا کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھنے سے پہلے ایک اور واقعہ سنا کے بس یہ میں ٹاپک ختم کرتا ہوں۔ ایک اور واقعہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی، صحیح حدیث ہے، اس میں آپ نے 4 کی جگہ 3 رکعتیں پڑھا دی، کتنی؟ 3۔ اب صحابہ سوال نہیں پوچھ رہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ سے غلطی سے ایسا ہوا ہے، کیا ہوا ہے، خوف زدہ۔ حضرت ابو بکر اور عمر بالکل پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، حدیث میں آتا فہابا ان یتکلماہ، آپ گھبرائے کہ آپ اس بارے میں نبی سے سوال پوچھیں، کیوں؟ ہو سکتا ہے نبی کو اس بات پہ غضب آ جائے کہ بھائی جب میں نے 3 پڑھائی ہیں تو میرے 4 پڑھنے سے جب چاہ کہ ہاں تمہاری یہ نیکی لکھی جا رہی ہے تو حلال کی طرف آؤ اور کسی کی مت سنو، سمجھتے ہو بائک پہ گاڑی پہ پہلے سے موسٹ وانٹڈ لکھ کے لگا دو، کسی کی مت سنو، اس میں ٹینشنیں آئیں گی، برداشت کرو اللہ کے لیے۔